السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہمارا مرید پور کا پیر، اور ہم سبق آگے سے شروع کریں گے کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا ہم ابھی اسی پہلے سبق کے اگلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے۔ جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی اور گلدان میسر آیا، اسی نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ چند دنوں کے بعد، چند برسوں کے، چند مہینوں کے بعد، زمانے کے بعد، یہ جو رائٹر ہے، کاتب ہے، ان کے خون میں خرابی ہو گئی، یعنی ان کی خون خراب ہو گیا، بیمار پڑ گئے وہ۔ لہٰذا جب ان کے گاؤں کے لوگوں کو، مرید پور کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے رائٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کیا کیے، کرسی ٹیبل اور گلدان لگا کر، اسٹیج بنا کر وہیں پہ جلسہ کا اعلان کر دیا کہ فلاں جگہ جلسہ ہے، فلاں جگہ جلسہ ہے، یعنی ان کے لیے، رائٹر کے ویل بینگ کے لیے، ٹھیک ہے، رائٹر کی ویل بینگ کے لیے انہوں نے جلسے کا آغاز کر دیا، کیونکہ ہمارے رائٹر کی خون میں خرابی آ گئی تھی۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا ایک خط موصول ہوا کہ جب مرید پور میں جا بجا، پلیس ٹو پلیس جلسے ہو رہے تھے، سیشن ہو رہے تھے، پروگرامس ہو رہے تھے، اس وقت مرید پور کی یوتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، ایسوسیشن کی طرف سے مجھے ایک خط ملا، جس کا ٹاپک یہ تھا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ کے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کبھی لوٹ کر واپس اپنے گاؤں جائیں گے تو وہ آپ کو دیکھ سکیں گے۔ ہر کے دمہ آپ کے روئے انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بےتاب ہیں۔ آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنے اور آپ کے عمدہ پریشیس ان پیور تھاٹ کو یوٹیلائز کرنے کی امید لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بےتاب ہیں۔ بےتاب کا مطلب ہوتا ہے ریسٹلس، بے چین، اضطراب، مضطر ہیں۔ آپ کے گاؤں کے لوگ آپ سے ملنے، آپ سے باتیں کرنے، آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتوں کو سن کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی از حد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ہم یہ بات مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی ذات پورے دیش بھر کے لیے ضروری ہے، پورے دیش کو آپ کی ضرورت ہے، مگر آپ جس جگہ پیدا ہوئے ہیں اس جگہ کا زیادہ حق بنتا ہے آپ کے اوپر، لہٰذا آپ مرید پور ضرور تشریف لائیں، کیونکہ خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر، کیونکہ اپنے وطن کا کانٹا خوشبو دینے والا پودا اور گھاس سے بہتر ہوتا ہے، زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر کا تھورن، کانٹا، شوکت، خوشبودار گراس اور خوشبودار پلانٹ سے کسی اور کے خوشبودار پلانٹ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی ہمارے گھر کی چیز باہر کی چیز سے اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کے 3-4 براہین قاطعہ کے بعد مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ اسی طرح
کہ آپ ہم یہاں پہ آئیے، آپ کی ضرورت ہے، پورے گاؤں کو، پورے ملک کو آپ کی ضرورت ہے، مگر ہمارے گاؤں کو زیادہ ضرورت ہے۔ ایسی بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور اس میں ایک دم اسٹرانگ ایویڈنس کے بعد یہی لکھا ہوا، یہ ریکویسٹ کیا گیا تھا کہ آپ یہاں آئیے اور یہاں کے ہندو مسلمان کو یونٹی کی تلقین کیجیے، ان کو انسپائر کیجیے کہ ہندو اور مسلم میں یونٹی رہے۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے اپنے گاؤں والوں کے خطوط پڑھے تو مجھے بہت ہی تعجب ہوا، بہت ہی حیرت ہوئی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ مگر جب میں آرام سے بیٹھ کر اس بات پر غور کیا کہ مجھے کیوں دعوت دی جا رہی ہے، مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، اور مجھ سے وہ کیا خدمت لینا چاہتے ہیں، جب میں نے ان باتوں پر غور کیا تو میں باشندگان مرید پور یعنی مرید پور میں رہنے والے لوگوں کی یہ جو صفت ہے، لوگوں کو پہچاننا، پرسن آئیڈینٹیفیکیشن، اس پرسن آئیڈینٹیفیکیشن کی صفت کا میں قائل ہو گیا۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحہ ہی میں چڑھ جاتا ہے۔ میں ایک کمزور ویک پرسن ہوں، اور ویک پرسن پر کسی بھی نشہ بہت جلدی چڑھ جاتا ہے، خاص کر لیڈرشپ کا نشہ۔ نشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرگ اور ٹاکسک بولتے ہیں، ٹاکسک۔ لیڈری کا نشہ بہت ہی جلد ایک لمحے میں چڑھ جاتا ہے۔ اس لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا۔ جب مجھ پر لیڈری کا نشہ تھا، اس نشے کے ٹائم میں میرا وطن مجھے بہت پیارا فیل ہو رہا تھا۔ اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا۔ میں جب اپنے گاؤں کے لوگوں کو، اپنے وطن کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایموشن لیس ہے، فیلنگ لیسنس ہے، تو مجھے بہت ہی مرسی آیا۔ آئی فیل مرسی فار دیم۔ ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہبود اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے۔ A sound came to in my ear that ایک آواز میرے کان میں آئی کہ ان لوگوں کی ویل بینگ اینڈ بیٹرمنٹ کے لیے اور ان کی گائیڈنس کے لیے یو آر دا ریسپانسبل، تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ has bestowed you power of thinking۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ ہزارہ انسان تیرے منتظر ہیں، بہت ہزاروں لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھ کے سینکڑوں لوگ تیرے لیے حاضر لیے بیٹھے ہوں گے۔ اے کاتب، اے انسان، اٹھ کھڑے ہو جا، اس کام کے لیے تیار ہو جا کہ hundreds of people are waiting for you whatever they have with۔ جو بھی ان کے پاس موجود ہے وہ تمہیں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تمہارا انتظار کرتے ہوئے کہ تم آؤ گے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی۔ البتہ میں نے مرید پور کے لوگ جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے ان کی دعوتوں کو قبول کر لی، اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا، اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے۔ اور میں نے لیڈرلی اسٹائل میں لوگوں کو بتایا، ایک خط لکھا، بذریعہ تار مطلب تھرو پوسٹ۔ میں نے پوسٹ کے ذریعے، خط کے ذریعے لوگوں کو خبر کرتے ہوئے لیڈرانہ انداز میں کہا کہ میں
ایک خاص ٹرین سے 15 دن کے بعد مرید پور پہنچ جاؤں گا. بٹ نو ون شوڈ کم ٹو ریسیو می. مگر مجھے ریسیو کرنے کے لیے وصول کرنے کے لیے کوئی اسٹیشن پر نہ آئے، بلکہ سب اپنے اپنے کام میں لگے رہیں. ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے. ہر شخص کو چاہیے، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے. ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے. دس ٹائم انڈیا نیڈس ایکشن. اوکے، تو اس وقت ہندوستان کو عمل کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے.